بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن يتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے، اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا۔ بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعے ہم اللہ کے گروہ کی نشانیاں جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ قوم جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ غالب آنے والی ہے، اس کی نشانیاں پھر یہ بیان کی گئیں کہ
وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔ یہ یک طرفہ نہیں ہوگا کہ وہ صرف اکیلے اللہ سے محبت کریں گے، اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے سامنے وہ بڑے عاجز رہیں گے، نرم ہوں گے، کافروں کے سامنے وہ سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی کی ملامت کا کوئی خوف نہیں رکھیں گے، وہ چاہے ان کے اپنے ہوں یا غیر ہوں، گھر سے مخالفت ہو باہر سے ہو، وہ اس بات سے نہیں ڈریں گے کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں وہ یہ چیزیں نہیں دیکھیں گے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے جس پہ وہ چاہتا ہے، فرما دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے پچھلے جمعے سیکھ لی تھیں۔ آج کی آیات میں اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ تمہارا رفیق، تمہارا دوست، تمہارا ولی، تمہارا مددگار اصل میں اللہ ہی ہے۔ اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ تمہارا ولی۔ وَرَسُولُهُ، اور اللہ کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے، وہ بھی تمہارے دوست ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ بھی تمہارے ولی ہیں۔ یعنی اللہ بھی تمہارا ولی ہے، اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے، اور ایمان والے بھی تمہارے ولی ہیں۔ یعنی وہ جو پچھلی آیت تھی نا کہ تم نے لوگوں کی ملامت سے نہیں ڈرنا، اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھنا، جملے پہلے میں ہی ساری بات ہے۔ جب اللہ دوست ہے تو رسول اور مومنین تو پھر ظاہر ہے اس کے دوست ہیں، ہاں پھر تو فکر کی بات ہی کوئی۔ اب ان کی آگے نشانی یہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کا بڑا اہتمام کرنے والے۔ ہاں، یعنی اللہ جن سے محبت کرتا ہے، اللہ جن کا ولی ہوتا ہے، وہ نماز کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، سجدوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ میرے غوث پاک سرکار کا مجھے بڑا جملہ ایک یاد آتا ہے، شاید انہوں نے اس آیت کے حوالے سے لکھا ہو۔ اب فرمایا کرتے تھے کہ جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کے سجدے بڑھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی تمہیں ایسا بندہ ملے نا جو کہے کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں اور وہ سجدہ نہ کرنے والا، تو سمجھو اس کو اللہ کا قرب نہیں ملا۔ اللہ کے قرب کی نشانی یہ ہے کہ جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کے سجدوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ بھائی اتنا ہی اس نے اللہ کا شکر زیادہ کرنا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ناشکرا ہو۔ تو پہلی نشانی یہ دی ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ پڑھنی آپ نے مسجد میں ہے، نماز اب آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، پڑھنی مسجد میں ہے۔ جب آپ نے نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلنا ہے نا تو قائم پھر ہونی ہے، ہاں مسیتیں نے قائم نہیں ہونا، مسیتیں پڑھی جانی ہیں۔ اب آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے گئے ہیں اور پتہ نہیں کتنی دفعہ آپ نے کہا ہے اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ سے لے کے رکوع سجدہ، بار بار یہی کہتے ہیں اللہ تو ہی بڑا ہے، اللہ تو ہی بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں ہے۔ اور پھر التحیات میں تو آپ نے اخیر کر دی نا، جب آپ نے کہا کہ التحیات للہ ہے، میری زندگی اللہ کے لیے۔
اب یہ ساری باتیں آپ نے یہاں مسجد میں کر لیں، اب باہر نکلے تو اب اللہ کہتا ہے کہ اب اس نماز کو قائم بھی کر۔ یہ نہ ہو کہ مسجد سے باہر اب کوئی بڑا اور ہو جائے، مسیتیں تے اللہ بڑا ہوئے، مسیتوں باہر نکلیں تے اللہ تو علاوہ بھی کوئی بڑا ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد سے باہر جب تو اللہ کو بڑا سمجھے گا تو نماز قائم ہو گئی۔ اور بھائی سٹینڈ کر ہی وہ سکتا ہے جس کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، دوسرا تو بزدل ہوتا ہے، وہ ظلم کے خلاف شیطان کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اب تو دکان پہ بیٹھا ہے، ملاوٹ والی کوئی چیز تیرے پاس 2 نمبر شے ہے، اب لوگوں کو نہ بیچ، نماز کو قائم رکھ۔ ہاں اب دفتر میں گیا ہے تو وقت سے پہلے چھٹی کر کے نہ، دیانتداری سے اپنا کام کر، نماز کو قائم رکھ۔ یہ نماز قائم باہر جا کے ہونی ہے، پڑھنی آپ نے مسجد میں ہے، قائم باہر جا کے کرنی۔ تجھے رشوت مل رہی ہے، ہاتھ پیچھے کھینچ لے، نماز کو قائم رکھ۔ تو ہم پتہ نہیں قائم کیا سمجھتے ہیں، نماز کا یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ اپنی نماز کا اہتمام بھی کرتے ہیں، پھر اس پہ قائم بھی رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ پھر ایسے ہی لالچ میں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ اچھا یہ بڑی ویسے عجیب بات ہے، اکثر یعنی زیادہ جگہ پہ جہاں بھی نماز کا ذکر ہے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی نماز قائم ہو ہی نہیں سکتی اگر آپ پیسے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جتنی بھی برائیاں ہیں نا یہ دولت سے محبت کی وجہ سے۔ تو جہاں نماز کے قائم کرنے کا ذکر ہے ساتھ ہی زکوٰۃ دینے کا ذکر ہے کہ جب تو اللہ کا دیا ہوا خرچ کرے گا تو نماز نے قائم ہونا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز تو بندہ پڑھتا رہے اور کنجوس ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں تو عجیب بات اور بھی بتائی ہے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ اس کی 2 تفسیریں مفسرین نے کی۔ وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ تفسیر مظہری میں جس کو زیادہ مفسرین نے فالو کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر تو اس کا اصطلاحی مفہوم لے لیں تو پیچھے ذکر آ گیا تھا یقیمون الصلاۃ، اب یہاں یہ ہے کہ وہ رکوع کرنے، تو جب نماز کا ذکر آ گیا تو پھر رکوع تو نماز کے اندر ہی موجود تھا۔ یہ رکوع کا علیحدہ ذکر کیوں کیا کہ وہ رکوع کرنے والے ہیں؟ رکوع کا ویسے لفظی معنی ہے جھکنا، یعنی اس کا ہم اگر لفظی ترجمہ کریں گے تو یہ ہے کہ وہ جھکنے والے ہیں۔ دوسری بھی قرآن کی جب آیت آپ پڑھتے ہیں کہ وہ جھکنے والوں کے ساتھ جھکتے ہیں، تو ایک تو اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ نماز چونکہ عیسائی بھی پڑھتے تھے، یہودی بھی پڑھتے تھے، تو کیسے پتہ چلتا کہ مسلمانوں کی نماز کون سی ہے اور یہودیوں عیسائیوں کی نماز کون سی ہے؟ اس میں فرق کرنا ضروری تھا نا کہ یہ مسلمانوں کی نماز ہے، یہ عیسائیوں یہودیوں کی نماز ہے۔ تو پہلی جتنی بھی امتوں پہ نمازیں فرض ہوئیں ان میں رکوع نہیں تھا۔ ہاں یہ مفسرین نے بات لکھی ہے کہ نماز کے اندر رکوع جو ہے یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اس لیے رکوع کا ذکر کر کے یہ بات بیان کر دی گئی کہ ہم اس نماز کی بات کر رہے ہیں جو محمد الرسول اللہ پہ نازل ہے، یعنی یہ وہ نماز ہے
جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہے۔ یہ تو اس کے اصطلاحی مفہوم میں بات مفسرین نے بیان کی ہے۔ دوسرا اس کا جو لفظی معنی لیتے ہیں جھکنے کا، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو حزب اللہ ہے، اللہ کا گروہ ہے، جس کی نشانیاں ہم پچھلے جمعے سے دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی عبادتوں پہ فخر کرنے والے نہیں ہوتے، وَهُمْ رَاكِعُونَ، بلکہ وہ ان کا جو طرہ امتیاز ہوتا ہے، جو ان کی پہچان ہوتی ہے، وہ تکبر اور فخر سے نہیں ہوتی بلکہ عاجزی سے ہوتی ہے۔ یہ ان کی نشانی ہے۔ لیکن جب اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو پھر اس کا ترجمہ یہ لکھتے ہیں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، وہ حالت رکوع میں بھی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جب اس کو ملا کے پڑھتے ہیں نا تو پھر اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ وہ حالت رکوع میں بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے جن تفسیروں کا میں نے ذکر کیا، اس میں ایک مکتبہ فکر دیوبند کی جو بڑی تفسیر ہے معارف القرآن مفتی شفیع صاحب کی، انہوں نے بھی اس واقعہ کو لکھا ہے کہ اس کا جو سبب نزول بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ میرے مولا علی سرکار نماز پڑھ رہے تھے تو ایک سائل آ گیا تھا، تو آپ رکوع کی حالت میں تھے تو آپ نے انگلی سے ویسے ہی وہ انگوٹھی جو تھی اپنی گرا دی تھی اس کے لیے۔ تو یہ اس حوالے سے، یہ نہیں کہ باقی مفسرین نے لکھا ہے، اہل دیوبند کی تفسیروں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ حالت رکوع میں دینے کا جو ذکر تھا وہ مولا علی سرکار کے لیے یہ چیز جو تھی وہ آئی تھی۔ اور اس میں آگے انہوں نے جو بات بیان کیا وہ بڑی کمال کیا مفتی شفیع صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اس آیت کے حوالے سے امام باقر سے پوچھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو پچھلی آیت آپ نے سیکھی ہے نا کہ اللہ ان کا ولی ہے، رسول ان کا ولی ہے اور ایمان والے ان کے ولی ہیں، تو اس ایمان والے سے مراد بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ تو جب امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات پوچھی گئی کہ لوگ اس کی یہ بھی اس آیت کی تشریح بیان کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ایمان والے بھی ان کے دوست ہیں تو پھر علی سے بڑا ایمان والا کون ہے؟ تو اس حوالے سے ظاہر ہے مولا علی بھی ان کے دوست ہیں، یعنی اللہ بھی دوست ہے، رسول اللہ بھی دوست ہیں اور علی بھی ان کے دوست ہیں۔ تو یہ بھی ایک اس کا سبب نزول جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب یہ فائنل بات کر دی گئی، جتنی بھی پچھلی آیات تھیں ان کو پورے موضوع کو اب کلوز کر دیا گیا۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، تم میں سے وہ شخص جس کا اللہ ولی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ولی ہیں اور ایمان والے جس کے ولی ہیں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، وہ ہے اللہ کا گروہ۔ بات شروع ہوئی تھی نا اللہ کے گروہ کی، وہ ہے اللہ کا گروہ جس کا اللہ ولی ہے، رسول جس کا ولی ہے اور ایمان والے جس کے ولی۔ ہم الغالبون، اب یہ تسلی یہاں دے دی گئی کہ یہ تنے تنہا بھی ہوگا تو گروہ اسی نے غالب رہنا۔ یہ جو اللہ کا گروہ ہے نا، اسی گروہ نے غالب رہنا ہے، جس کا اللہ ولی ہے، جس کا رسول ولی ہے، جس کا ایمان والے ولی ہیں، یہ اللہ کا گروہ ہے اور اسی گروہ نے غالب رہنا۔
اب یہاں ہے وہ بات جو میں سوال آپ کے سامنے اٹھاتا ہوں اور آپ کے سامنے یہ فکری بات رکھتا ہوں. یہاں بھی یہی بات فرمائی اور دوسری جگہ بھی میں نے آپ سے وہ بات بیان کی تھی کہ یہ اللہ نے گارنٹی دی ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ مومن بن کے رہو. اب یہاں بھی فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. یہ اللہ کا گروہ ہے جس نے غالب رہنا. ابو بکر صدیق کے خلاف اس دور میں جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کتنے ارتداد کرنے والے گروہ آ گئے. 3 لوگ تو آگے جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا. مانعین زکوٰۃ آ گئے سامنے، زکوٰۃ دینے سے لوگوں نے انکار کر دیا. بڑے بڑے قبائل جو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے تھے ان میں نے اکثریت نے دین کو چھوڑ دیا. انہوں نے کہا ہم تو فتح مکہ والے دن مغلوب ہو کے کلمہ پڑھا تھا، مرتد ہو گئے. یعنی اتنی بڑی سازشیں کہ صحابہ بھی گھبرا گئے تھے. لیکن چونکہ اللہ کا وعدہ تھا کہ غالب اسی گروہ نے رہنا ہے، تو وہ جنگ یمامہ ہو، وہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جنگ ہو، اللہ تعالیٰ نے غلبہ حضرت ابو بکر صدیق کو عطا کیا، اس گروپ کو عطا کیا. حضرت عمر فاروق کا دور آیا. اب بڑی دونوں سلطنتیں، اس دور کی سپر طاقتیں ایران بھی اور روم بھی، بڑے مقابلے ہیں، بڑی مخالفت ہے، لیکن اللہ کا حکم غالب آیا. سرکار عثمان غنی کے دور میں بھی یہی صورتحال رہی. مولا علی کے خلاف تو ویسی سازشیں بہت زیادہ ہوئیں. اور پھر نیروان میں آخری مارکہ جو خارجیوں کے خلاف ہوا تو بالآخر غلبہ مولا علی کے گروہ کو رہا، چونکہ یہ اللہ کا گروہ ہے. یعنی جب تک آگے اگر اس کو میں جب بیان کرتا ہوں تاریخ میں کہ وہ تو افواج کی صورت میں تھیں یہ ساری مثالیں. میرے خواجہ معین الدین چشتی تنے تنہا آئے ہیں اور پرتھوی راج بر صغیر کا بڑا بادشاہ ہے، لیکن غالب اللہ کا گروہ رہا. بابا فرید کے خلاف ملتان کے گورنر نے بغاوت کی، ساری حکومتیں ان کے خلاف، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ غالب اللہ کا گروہ رہے. حضور داتا علی حجویری تنے تنہا تھے، لاہور کے سارے لوگ ان کے خلاف تھے، لیکن غالب اللہ کے گروہ نے رہے. اب یہ قرآن نے جب بات بیان کر دی، اب سوال ہمارے لیے ہے کہ اگر آج ہم غالب نہیں ہیں تو پھر اپنے ایمان پہ غور کریں. چونکہ اللہ نے گارنٹی دی ہے ایمان والوں کہ تم ہی غالب رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن بن کے رہو. اللہ کا گروہ ہی غالب رہے گا. اگر ہم غالب نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمارا دوست نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی ہمارے لیے نہیں ہے. ایمان والے اللہ کے ولی ہمارے دوست نہیں ہیں. پچھلی آیتوں میں کیا حکم دیا گیا تھا؟ پچھلی آیات میں یہی حکم دیا گیا تھا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، جہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی. اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن تمہارے خلاف یہ سارے اکٹھے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں گے ہندو ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، دنیا کے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جملہ ہی بڑھیا ارشاد فرما دیا تھا
الکفر ملت واحدہ، ساری دنیا کا کفر جو ہے وہ ایک ملت ہے، وہ سارے اکٹھے ہیں، جب تمہاری باری آئے گی تو وہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک آ کے یہودیوں سے ایک ایگریمنٹ کر لیا تھا کہ ہم دونوں مسلمان اور یہودی ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے۔ میثاق مدینہ بڑی مشہور دستاویز ہے۔ یہودی مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑیں گے، مسلمان یہودیوں کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ اگر باہر سے کوئی ان پہ حملہ آور ہوگا تو اس کی بھی مدد نہیں کریں گے۔ اگر یہودیوں پہ حملہ ہوگا تو مسلمان ان کے ساتھ مل کے مقابلہ کریں گے، مسلمانوں پہ ہوگا تو یہودی ان کا ساتھ دیں گے۔ یعنی باہر سے جو حملہ ہوگا اس میں ہم دونوں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ اکٹھے ہو کے اس کے خلاف لڑیں گے۔ لیکن یہودیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مشرکین مکہ کو خط لکھ کے بلا لیا اور مسلمانوں کے خلاف سازش شروع کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ اس قلعے میں جہاں وہ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے تھے وہاں بھیج دیا۔ اب منافقین جو تھے، یہ عبداللہ بن ابی وغیرہ، ان کا جو گروپ تھا، یہ اوپر سے تو کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان تھے، نمازیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے۔ نبی پاک جب مسجد میں تشریف لاتے تو عبداللہ بن ابی کھڑا ہو کے لوگوں سے کہتا ہے، لوگو یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کا حکم مانو، ان کی اتباع کرو۔ باتیں تو صحیح کرتا تھا نا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے سورہ منافقون کی پہلی آیت میں فرمایا یہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، اللہ نو تے پتہ ہے تسی اللہ دے سچے رسول ہو، لیکن منافق جھوٹ بول دیں۔ منافقین نے سوچا کہ اب یہودی اور مکے کے مشرک تو اکٹھے ہو گئے ہیں، اگر خدا نخواستہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو پھر اسی کی کریں گے، پھر یہودیاں دا غلبہ ہو جانا ہے تے سانو مارن کرن گے۔ اس واسطے انہوں نے ادھر بھی اپنے تعلق رکھے سن تے ادھر بھی رکھے سن۔ قرآن پاک نے ان کا پھر یہ نقشہ کھینچا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب وہ تنہائی میں شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج کل بھی ہمارے اندر یہ عادت ہے نا، وہ ایک بندے کو بیٹھے تھے آکھا تیرے نالا، دوجے کو بیٹھے تھے آکھا تیرے نالا، تیسرے کو بیٹھے تھے آکھا تیرے نالا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ جو اس قسم کی حرکت کرتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، پھر اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ وہ تو سمجھتے ہیں نا کہ اساں لوکاں نو بیوقوف بنایا ہے، اہاں سارے انو راضی رکھیا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ یہ تو نہیں ہے کہ میں ایمان والوں کے بھی ساتھ ہوں۔ یہ جو بات پیچھے میں نے کی ہے کہ اللہ کے گروہ کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایمان والے بھی ان کے دوست ہوتے ہیں۔ جب میں کسی پہ ظلم کرتا ہوں، کسی مسلمان پہ، کلمہ گو پہ، تو کیا اس وقت میں اس کا دوست ہوتا ہوں؟ جب کسی کی غیبت کرتا ہوں، کسی کی برائی بیان کرتا ہوں تو میں اس کا دوست ہوتا ہوں؟ جب کسی کو ملاوٹ والی چیز بیچتا ہوں تو میں اس کا دوست ہوتا ہوں؟ کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کرتا ہوں تو میں اس کا دوست ہوتا ہوں؟ دوستی تو یہ تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کیس آ گیا، ایک بندے نے مکان فروخت کیا، دوسرے نے خریدا،
کچھ وقت گزر گیا تو جس نے خریدا تھا وہ ایک دن اپنے صحن میں کوئی کھدائی کر رہا تھا کسی ضرورت کی وجہ سے، نیچے سے خزانہ نکل آیا۔ اب اس نے جس سے مکان خریدا ہے وہ اس کے پاس گیا، اس نے کہا بھائی میں نے مکان خریدا تھا، یہ خزانہ تو نہیں خریدا تھا، یہ تمہارا ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں میں نے مکان بیچ دیا، یہ خزانہ میرا نہیں ہے، اب یہ بھی تیرا ہی ہے۔ یہ تھے مسلمان، یہ تھے ایمان والے، یہ تھے اللہ اور اس کے رسول کا گروہ۔ اب اس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ خزانہ تیرا ہے، وہ کہتا ہے نہیں تیرا ہے۔ یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر۔ میں تو یقین جانی وہ بات شاید رمضان شریف میں بھی میں نے آپ سے کہی تھی کہ عصر کا وقت ہوتا تھا تو جتنے بھی دکاندار مدینہ شریف کے ہوتے وہ سارے نماز کے بعد اکٹھے بیٹھتے اور آپس میں مشورہ کرتے کہ یار میرا بھی گزارا ہو گیا، دیہڑی لگ گئی ہے، بچیاں دی روزی مل گئی۔ سارے آپس میں مشورہ کرتے، پھر کہتے یار ساڈا جڑا فلانا دکاندار بھرا ہے نا وہ کول گاہک ذرا تھوڑے آئے، تو باقی سارے اپنی دکانیں بند کر لیتے کہ اس کی بھی دیہڑی لگ جائے۔ یہ ہیں اللہ والے، ایمان والے۔ تے جے ساری دیہڑی نظر رکھنی ہے مینوں چھڈ کے تو فلانے تھاں ٹر گیا سی۔ وہ دکانداروں کو تو چھوڑو، میں نے مولویوں کو یہ کھالوں سے چندے پہ لڑتے دیکھا ہے، وہ تم میرے مدرسے چندہ کیوں نہیں دیتا؟ بھائی دوسرے مدرسے قرآن نہیں پڑھایا جاتا؟ بھائی دوسرے میں ایک فرقے کی بات کر رہا ہوں، ایک ہی فرقے والے ہوتے ہیں، آپس میں چندے پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، منو چندہ دو، دوجا آندا منو دو، قربانی دی کھال منو دے، دوجا آندا منو دے۔ لیکن ایمان والے کہتے ہیں کہ نہیں میری خیر ہے، میرے دوسرے بھائی کو دے دو۔ یہ ہے اللہ کا گروہ جو غالب رہتا ہے، یہ چھینا جھپٹی والے غالب نہیں رہتے۔ سرکار عمر فاروق کے سامنے کیس آ گئے، وہ دونوں ہی خزانہ لینے سے انکاری تھے۔ مکان جس نے خریدا تھا وہ کہہ رہا تھا جی میں نے مکان خریدا ہے، میں نے خزانہ نہیں خریدا۔ وہ کہہ رہا تھا جی میں نے بیچ دیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اس کے متقدر کو نکل آیا اس کا۔ تو سرکار عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ وہی لوگ ہیں نا جو ڈکیٹیاں کیا کرتے تھے، لوگوں کے مال چھینا کرتے تھے، یہ راہزن تھے، یہ ڈاکو تھے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کی دوستی کا اثر۔ اب سرکار عمر فاروق نے بھی فیصلہ بڑا عجیب کیا۔ آپ نے فرمایا اچھا یار تم دونوں ہی انکار کرتے ہو تو پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ خزانہ آدھا آدھا دونوں میں تقسیم کر دے۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں بیان فرما دی ہیں کہ جب تک وہ گروہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے پھر اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے، اللہ کی راہ میں مال کو اصل میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ بھی پھر ان کا دوست ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے دوست ہیں، اور ایمان والے یعنی مولا علی سرکار اور اللہ کے سارے ولی بھی ان کے دوست ہوتے ہیں۔ پھر ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کا گروہ غالب آنے والا ہو، وہ مغلوب ہونے والا نہیں ہوتا۔ تو اس بات پہ آج ہم نے تھوڑی سی غور کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔